يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحمد للہ رب العالمین. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ. ٹھیک ہے نا؟ یا اسے ہٹا لے، جگہ اور ہو جائے گی. انہوں ادھر رکھ دیا اسے. اللہ سیدنا ادھر وآل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حیدری یا علی یا علی صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَمَا كَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے آپ کے سامنے 19واں پارہ سورہ فرقان کی 54 نمبر آیت تلاوت کی ہے. چونکہ یہ دن ہیں، اسی دن کے حوالے سے میں تھوڑی سی بحث کریں گے. ابھی سائیں کہ ہاں میں نے ایک چھوٹی سی بحث کی تھی وہاں. یہ تھوڑی سی اس سے ہے تو بالکل مختلف اور ذرا ہے بھی مشکل. کوئی حرج نہیں. آخر قرآن ہے، مشکل ہے تو ہمارے پاس مشکل کشا بھی موجود ہے. دیکھیں اس آیہ کریمہ میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا، ارشاد ہو رہا ہے. قرآن پہ بحث کرنی ہوگا. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے. کیا انداز کلام ہے خالق کا. اور پہلے اور کہا، بعد میں پھر اپنا ہوا نام لیا. صحیح خیال کرائے سی. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے. ہوا اللہ کا ذاتی نام ہے. اور یہ ہوا جو ہو اور وا سے بنا ہے نا، ہو ذات ہے. خدا جانے اس ہو کو، اب خوش ہو جائیں، اس ہو کو جو عربی کی ہو میں وہ ذات ہے، اسے ہماری اردو میں ہے کہتے ہیں. نہیں غور نہیں فرما رہا. یعنی وہ ہے کون ہے یہ نہیں معلوم. وہ ہے، یہ وہ ہے جو عقلوں میں بھی نہیں آتا، علم میں بھی نہیں آتا، ادراک میں بھی نہیں آتا، حواس میں بھی نہیں آتا، تصور میں بھی نہیں آتا. پھر ہمیں کیا حق ہے اسے وہ کہنے کا؟
ہمارے حواس میں نہیں آتا، حواس میں نہیں آتا، ادراک میں نہیں آتا، ادراک میں، تصور میں نہیں آتا، ٹھیک ہو گیا، تصور میں بھی نہیں آتا، تصور میں آئے تو ہماری عقل کی تخلیق ہوتی ہے، وہ تصور سے بھی ماوراء کلمال کا نام ہے۔ اس لیے علم اور معرفت یہی ہے جو حواس سے حاصل ہو اسے عرفان کہتے ہیں، جو ماورائے حواس ہو اسے علم کہتے ہیں۔ اب جناب یہاں خالق فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے، اب ہوا اللہ کا ذاتی نام ہے، اس ذاتی نام سے بھی پہلے کوئی اور ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے۔ اب دیکھیں اس وہ کا پہلا کمال کیا ہے؟ وہ ہے خالق من الماء بشرا، اس ہوا نے الماء سے، الماء، ماء مانے پانی، یہ ان خیال رکھا ہے سر، یہاں متکلمین، محققین اور علماء ربانی جین اور یہ سارے عارفین، ان کی ملا کے میں ایک بات کروں گا۔ تو اب اللہ فرما رہا ہے وہ ہے خلق من الماء بشرا، جس نے صرف دیکھیں الماء آیا ہے، ماں کے ساتھ کوئی اگلی نسبت کسی کی طرف نہیں، یہ وہ ماں ہے، ماں ہی ماں ہے۔ دیکھیں اللہ نے اس الماء سے کیا پیدا کیا؟ بشرن، ایک بشر پیدا کیا۔ الماء سے اللہ نے، بہت بڑی لمبی بحث میں ابھی کرتا ہوں 2 منٹ میں، اس اللہ نے خالق پیدا کیا الماء سے بشرن، ایک بشر پیدا کیا۔ جلدی سے کہہ دوں، ابھی ابو البشر کا تصور ہی نہیں ہے، بشر آیا ان گل سمجھ آئیے جناب، جہاں سے بشریت شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ خالق من الماء بشر، بشر پیدا کی، بشرن نکرہ ہے، عظمت کے لیے بھی ہے، تعظیم کے لیے بھی ہے، دونوں، عظمت بھی تعظیم بھی، عظمت اور ہوتی ہے، تعظیم اور ہوتی ہے، یعنی بشرن کی 2 تنوین میں اللہ نے اس کی عظمت کو بھی دکھا دیا اور اس کی عزت کو بھی دکھا دیا کہ لوگوں جس کی میں عزت کروں اسے علی کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ خالق من الماء بشر، اس بشر کو بنا کے کیا کیا، یہی سمجھ جانا ہے، اور تھوڑے سے وقت میں کیا کیا، اس کو فرمایا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اسی کو ہم نے، اور جس کو ہم نے ماں سے بشر بنایا، ماں سے، اس کو ہم نے نسب میں مرکز بنایا اور داماد بھی بنایا۔ شاہ جی میں ضرور لفظ کہنے لگا ہوں، اگر آپ متوجہ ہیں، اسے اللہ نے داماد بنایا، پھر کوئی داماد ہوگا تو پھر کس کا ہوگا؟ داماد جو ہوگا یہ حدود اضافی ہے، یہ حدود اضافی، ایک حد کو بیان کرنے سے جب دوسری حد خود سمجھ آ جائے۔ جب داماد کہا تو زوجہ کا تصور آیا یا نہیں؟ پھر یہ وہ بشر اس وقت کا بن رہا ہے، ابھی ابو البشر کا تصور ہی نہیں تھا، تو پھر جو داماد بن رہا ہے جن کا، وہ بھی ماوراء بشر ہوگا۔ انہیں کیا بنایا؟ حدود اضافی، انہیں داماد بھی بنایا اور انہیں بشر بھی بنایا۔
پریشان نہیں ہونا. اب اگر اب محققین کی بات شروع کرتے ہیں. اب انہوں نے خالقہ کی لفظ پہ بحث کی. خلق بھی ماں سے ہوا ہے. ماں کے معنی پانی. قرآن بتا ہمیں ماں کی لفظ تم نے کہاں کہاں استعمال کی. پورے قرآن میں ماں کی لفظ اکیلی سوائے اس آیت کے کسی اور کے لیے آئی نہیں. ہر ماں نسبت والا ہے، جو بغیر نسبت کے ہو اس سے علی بن رہا ہے. ماں کی 9 قسمیں ہیں. 9. اگر اجازت دے تو میں گن دوں جلدی آسان مشکل نہیں. ماء المطر، ماء المعین، ماء البرد، ماء الثلج، ماء النہر، ماء البحر، ماء البیر، ماء دافق، ماء مہین، ماء معین. جہاں بھی ماں سے نسبت آئی وہ مخلوق پانی ہوتا ہے. جیسے ان کو بنایا ہے وہ صرف الماء ہے، کسی کی طرف منسوب ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں ہے صحیح. شاہ جی دیکھو نا، نسبت ہوتی تو اس نسبت سے ماں پہچانا گیا. ماء المطر بارش کا پانی، ماء المعین عین بھی ہے چشمے کا پانی، ماء البرد یہ برف کا پانی، ماء الثلج اولوں کا پانی، ماء البیر کنویں کا پانی، ماء النہار نہر کا پانی، ماء البحر بحر کا پانی. اب ہماری بات آ رہی ہے. ماء الدافق اچھل کے آنے والا پانی. اور ماء مہین احانت والا پانی. ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں یہ سارے ماں ہیں، لیکن یہاں اس ماں سے کوئی نسبت نہیں. پھر ڈھونڈیں وہ ماں کون ہے. اسے میں یوں پہلے تو اگر اجازت دیں تو میں لفظ خالقہ پہ بحث کر لوں. سے خالقہ عام ہے. دیکھو خالقہ، میری گل سن لو سنگھ، خدا کے لیے سن لے. اگر خالقہ کی لفظ بہت اہم ہے پہ اسے احسن الخالقین کس کے حوالے سے کہا؟ پھر کوئی اور بھی ہیں جس کے مقابلے میں وہ احسن الخالقین ہے. خیر الرازقین کوئی اور رازق ہیں جس میں وہ خیر ہے. احسن الخالقین میں خیر الرازقین احسن الخالقین. اب یہاں خالقہ کی جو لفظ ہے نا، اللہ کی خلق کے 9 طریقے ہیں. اب میں شروع کرتے، تھوڑی سی زیادہ لمبی نہیں کرنی. پہلی اس خلق میں پہلی لفظ جو اللہ کے لیے آئی ہے وہ ہے فاتر. سورہ فاتر بھی ہے نصیب. فاتر شاہ جی ہوں غور کرائے ذرا، ایک گل ہوں کافی ساری مشکل جے شروع کیا. فاتر، فاتر مانے خلق کرنے والا، پیدا کرنے والا. ہائے ہائے، فطرت سے بنانے والا. ہائے 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 ہائے. اگر جملہ کہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں، معلوم ہوتا ہے فاتر کی لفظ بتا رہی ہے کوئی بھی خلق ہوگی مرکز فاتر ہوگا. ہن گل کر لان، جو بھی شے خلق ہوگی اس کا مصدر مادن فاتر ہوگا. اللہ نے اسی فاتر سے فاطمہ کو بنایا. ہائے ہائے، فاتر کون ہے؟ بی بی کون ہے؟ فاتر. پہلا ہے فاتر. ابھی بحث کرتے. فاتر خالق، بارے، مصور، مرید، بدی، ناطق، معید، ملکی. یہ 9 ہیں.
خالق کے اللہ کے خلق کرنے کے یہ طریقے میں نے عرض کیے 9 درجے، جتنی وقت ہوگا اتنے جہاں تک پہنچیں گے بات کو مکمل کرتے۔ اب علماء محققین نے فاطر کے معنی میں، یقین کریں یہ وہ باتیں ہیں میں خود بھی پریشان ہو جاتا ہوں، ہماری سمجھ سے بھی اونچی بات ہے۔ جب اونچی ہے تو اونچی کو پھر اپنی زبان سے کیسے بیان کریں گے؟ اب کیا کریں، چونکہ انہوں نے کچھ اشارہ دیا ہے، اس اشارے سے ہم نے بھی قابو ہو گئے، چلو اشارہ تو مل گیا نا۔ اب انہوں نے کہا فاطر اس کو کہتے ہیں، فاطر قبلہ خیال کرائے سی تمہارے سبق سنائے تو میرے بزرگ بھائی ہو، بچے بھی ہو، سارے بھائی بھی۔ فاطر انہوں نے لکھا ہے کہ فاطر وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات سے کام لے کر ذات سے ایجاد کرے۔ اتنی جلدی سمجھ نہیں آئے گی، نہ 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 نہیں آئے گی یہی گل تسی جلدی سمجھتے پہ اسی ٹکرا مار کے گل کی تھی۔ ذات سے کام لے کر، دیکھیں لے کر، یہاں بات ذات کی ہو رہی ہے، اگرچہ ہر صفت عین ذات ہے مگر چونکہ علی نے اسے ذات کہا، پھر خدا جانے وہ ذات کیا ہے۔ العلم ذاتہ ولا معلوم، علی فرماتے ہیں العلم اس کی ذات ہے، وہ معلوم نہیں ہے۔ جب وہ معلوم ہی نہیں ہے تو پھر العلم کیا جانے کیا ہے، ہم العلم بھی نہیں جان سکتے۔ العلم اس کی ذات ہے، یعنی اپنی ذات سے کام لے کر ذات سے ایجاد کرے، یہ پہلا ہے فاطر۔ نمبر 2، ماشاءاللہ یہی توجہ چاہتا ہوں میں، دوسرا ہے خالق، شے سے شے بنا دے، شے ہو شے سے شے بنا دے۔ خالق شے سے شے بنا دے، پھر دیکھیں گے خلق کی پھر کتنی قسمیں ہیں۔ شے سے شے بنا دے خالق، سمجھ آگئی اتنی؟ آگے سے آگے آپ بارے المصور اللہ الاسماء الحسنہ، ٹھیک ہے، بارے بے الف رے آگے اوپر حمزہ بھی، بارے۔ اب بارے میں خدا گواہ ہے آقا جی میں خود ہی ہم کیا کریں، ہم آخر خاطی لوگ ہیں، ناقص ذہن ہیں، ان کی لفظوں کو کچھ سمجھنے کے لیے۔ اب انہوں نے کہا بارے وہ ہوتا ہے جو اپنی مشیت کو مجسم کر دے۔ اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے، اپنی مشیت کو وجود دے کر مشیت سے بنا دے، مشیت سے۔ صحیح ہون گل میں یہ خیال کرائے اپنی مشیت کو مجسم، دیکھ آپ کیا کریں، ہمارے لیے تو لفظیں ہیں نا، اب لفظوں میں تو حقیقت آ تو نہیں سکتی، اشارہ ہوتا ہے۔ اپنی مشیت کو مجسم بنا کے مشیت سے ایجاد کر دے۔ اب دیکھ رہا ہے مشیت ہے شاء سے، شاء۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں اے اللہ یہ شاء تو نے کہاں استعمال کیا؟ کہا میں نے، اللہ کہتا میں نے کہا نہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے آل محمد تم چاہتے ہی وہی ہو جو میں نگور نہیں فرما رہا۔ مشیت آئی نہیں سی، اے آل محمد تم چاہتے ہی وہی ہو، ہنس رہے سی تم چاہتے ہی وہی ہو، وما تشاءون اللہ ہنس رہا گیا، اللہ ان یشاء اللہ، تم چاہتے ہی وہی ہو، تم چاہتے ہی وہی ہو جو وہ چاہتا ہے۔ اب ان کے لیے حق ہے یہ کہیں نحن مشیت اللہ۔
اور سمجھ آئیے میرا بابا حیدری، یہ چاہیں یہ، اس لیے سرکار فرماتے ہیں اذا شاء شئنا، اذا شئنا شاء۔ ہائے 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 ہائے، ان تک ہونا کیسی بات ہو رہی ہے، توحید اور وجود کی بات ہو رہی ہے۔ اذا شاء شئنا، اذا شئنا شاء، جب ذات چاہتی ہے ہم چاہتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں ذات چاہتی ہے۔ حیدری، ایک اچھی سی بات، علامہ ہلی نام سنا ہوگا، وہ فرماتے ہیں کہ ہلے میں ایک ہمارے بھائیوں کا ایک عالم، ماحول تو ٹھیک ہے نا، چلو کیا کریں گے، آپ کہنا پڑتا ہے، اس نے شیعوں کی رد میں ایک بہت بڑی کتاب لکھی، اور ایسا متعصب تھا اس معاملے میں، پھر وہ اسی کتاب کے حوالے دے کے تنگ کرتا تھا، تو وہ کسی کو کتاب دیتا نہیں تھا۔ ان کا خیال کرا، جب گل آئی، علامہ ہلی نے چاہا کہ وہ کتاب اگر کسی طریقے سے مل جائے تو ہم بھی اس کا رد لکھ دیں گے۔ ایک دن یہ کچھ فنون اسی عالم سے علامہ ہلی نے کچھ فنون بھی سیکھے تھے، فن سیکھے تھے، عقیدے نہیں۔ کیا ہو رہا ہے، فن سیکھنا اور ہے، عقیدے اور ہوتے۔ اب جناب وہ اس کے پاس گیا، پہچانے کہ شہر کے تھے، کیسے آنا ہوا؟ صحیح وہ آپ نے سنا ہے کتاب لکھی ہے۔ ہائے ہائے، صحیح میں اس سے ایک لفظ میں نے خود نکالی ہے، کہتا ہے کہ وہ مجھے کتاب چاہیے۔ اب لفظ کہوں خود، یہ کوئی اچھی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ اس نے کہا میں نے قسم کھائی ہے یہ کتاب کسی کو نہیں دوں گا۔ علامہ ہلی نے فوراً کہا قسم میں شرط ہوتی ہے وہ بتا دے۔ قسم میں شرط ہوتی ہے، کوئی کھاتے ہیں قسم یا نہیں؟ ایسے سیانے ہو جاؤ پھر ہلی بنتے جاؤ، جناب دیکھ وہ پریشان ہو گیا ہے، گل میں نے کچھ کی، اس نے اصل شے کو پکڑ لیا۔ کہتے ہیں جب آپ نے قسم کھائی تو اس میں شرط تو ضرور ہے۔ وہ پریشان ہو کے کہتا ہے ہاں ایک رات کی شرط ہے، ایک رات کے لیے دے دوں گا، زیادہ نہیں۔ کہتا ہے ایک رات کے لیے دے دے، ایک رات کے لیے دے دے۔ کتاب بڑی ساری، اتنی بڑی ساری ضخیم کتاب سی لے کے گھر لے آئے۔ علامہ ہلی نے لکھنا شروع کیا۔ اب آخر انسان ایسے کچھ انسان بھی ہوتے ہیں، کچھ اپنا ہونا بھی کوئی بتاتا ہے۔ نہ خوش نہیں ہو رہے، ہونا بھی بتاتے ہیں۔ انہوں نے لکھنا شروع کیا، ظاہر قلم بھی ہاتھ میں ہے، طاقت بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ لکھتے لکھتے اونگ آنے لگ گئی، نیند آنے لگ گئی علامہ ہلی کو اتنی، اور ایک رات یا دو تین راتیں بھی ہوتی وہ پوری کتاب نہ لکھی جاتی، یہاں تک کہ دیکھیں اب یہاں جو تصور میں دیکھ رہا ہوں نا، پھر جب ایک کام ایک سے نہیں ہو سکتا تھا نا، پھر وہ اس کام اس سے لیا نہیں جاتا، کر دیا جاتا۔ اس کی یہی جستجو کہ وہ لے آیا نا کتاب، یہ تو اس تک تھی، اب یہ لکھنے میں ساری رات کہاں لکھے گا۔ یہ علامہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی نیند آ گئی کہ میں نے کہا کہیں میں غلط نہ لکھ دوں، یا ایسے ہوتا آخر غیر معصوم ہے نا۔ قلم رکھ کے سو گئے۔ اب خوش ہو جائیں، ادھر سوئے ادھر خواب میں میرے امام نے کہا سوتے رہو ہم لکھ دیں گے۔ ہائے 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 حیدری، امام نے فرمایا علامہ ہلی سو جاؤ۔ کیا میں کیا کہہ رہا ہوں جناب، خود محافظ شریعت کہتا ہے آرام کر لو، تمہارے لیے ضروری ہے، سو جاؤ۔
جو تمہارا کام ہے ہم کر دیں خواب میں. اب یہ سو گئے. اب ظاہر ہے نیند تو غالب آتی ہے, آپ کو تو نہیں آتی نا. جسے پوچھو کہتے آپ نیند ہے ہی نہیں, شکر ہے ٹھیک ہو گیا. اب جو صبح اٹھے نا علامہ ہلی, ظاہر ہے یہی جس کے لیے سوئے تھے, جس ارادے سے, نیت سے, جلدی سے, اب جو کتاب کو دیکھا, میرا خیال آپ اگر خوش ہونا چاہتے ہیں میں جملہ ضرور کہوں گا, دیکھا تو ساری کتاب لکھی ہوئی ہے, لکھی ہوئی ہے ساری کتاب مکمل لکھی ہوئی ہے. کہوں آگے, نیچے جو دیکھا امام کے دستخط بھی لگے ہوئے. پھر سمجھو جو تم چاہتے ہو وہی میری مشیت ہے. ٹھیک ہے. اب جناب بارے کے معنی ہیں مشیت میں. ذرا میں تھوڑی سی گل آگے کر کے نا پھر ایک بحث کو پھر قریب کر دیتے ہیں, ورنہ یہ تو ایک ایک کریں تو سارا 2-3 مجلسیں چاہیے. بارے کے معنی ہے مصور. اوئے ہوئے 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 ہوئے. مصور کے معنی تصویر بنانے والا. تصویر بنانے والا تصویر بناتا نہیں, تصویر وہاں ہوتی ہے. ہائے ہائے, جو ہونے سے پہلے اللہ کے علم میں ہو اسے علی کہتے ہیں. ہائے ہائے. دیکھیں آپ یہاں یہ کینوس پہ آپ کیا کرتے ہیں, تصویر بناتے ہیں. تصویر وہاں بنا تو نہیں رہے, تصویر تو آپ کے ذہن میں ہے نا. آپ نے تصویر بنائی, تصویر میں رنگ بھرے, رنگوں نے بتایا ہے تصویر والا کیسا ہے. ہے نا. یہاں کیا ہے, صرف تصویر بنانے والا نظر آ رہا ہے, تصویر تو اس کے ذہن میں بنی ہوئی ہے. پھر جب اللہ نے مصور کہا تو پھر کوئی تو ہے, وہ تو خود تصویر سے پاک ہے. جب وہ خود تصویر سے پاک ہے, اللہ جانے کیا وجود ہے, ہمیں تو خبر نہیں نا, وہ واجب الوجود ہے. پھر ضروری ہے جب وہ تصویر بنا دے تو یہ کہے ہم وجہ اللہ ہیں. یہ کیا ہے, یہ وجہ اللہ. پھر کیا کہتے ہیں, ہم عین اللہ, ہم لسان اللہ, ہم ید اللہ, سبحان, ہم نفس اللہ. ٹھیک ہو گیا. یہ ہم خیال کر رہے ہیں مشیت کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے. اب مصور نے, مصور کے کیا معنی ہے کہ ایک ہیکل نورانی. اب ہیکل یہ منطق کی لفظ ہے, اب اسے کیا کریں. ہیکل سمجھتے ہیں, وجود نہیں, یہ وجود تو یہ ہے. تصور بھی نہیں لیکن ہو بھی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. تصور میں بھی وہ تو ظاہر ہے. ایک اچھی بات کہی محققین نے جلدی سمجھانے کے لیے کہ ایک ہیکل نورانی کو کیا دینی ہے, صورت. صورت ہے نا. کون دے گا, مصور. اور مصور وہ دے گا کہ اس کے پیش نظر پہلے کوئی صورت ہے ہی نہیں. جب کوئی صورت ہے ہی نہیں, پھر ضروری ہے کہ علم الہی میں جو سب سے زیادہ احسن ترین صورت ہو علم الہی میں, اسی کو بنانے والے کو مصور کہتے ہیں. صحیح, اس سے بڑھ کے کوئی دوسری تصویر ہی نہ ہو. پھر مصور نے ایک تصویر نہیں بنائی, پلٹ پلٹ کے مصور نے. اللہ اکبر. یہ کیا ہو گیا جی, مصور. تصویر میرے خیال اچھی نہیں لگ رہی بھائی, چلو کوئی ڈر نہیں. مصور میں گھنٹہ زور لے تو اسی لگے پہ ان میں کہ لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, کوئی نہیں سمجھ آئی. مصور, مصور کے بعد مرید.
ہائے 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 ہائے، یہ باتیں صحیح نہیں بیان ہوتی. کردہ ہی کون نہیں، چھڑدہ ہی کون نہیں، کرے کون. ہاں زور لانا تھا جیسے. مرید پھر انہوں نے کہا ارادے کو مجسم بنا کر ارادے سے وجود بنانے والا، یعنی وہی ارادہ ہی وجود ہے. ہائے 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 ہائے، ارادہ ہی وجود. جب وہ ارادہ ہی وجود ہے، ارادہ ہی وجود ہے. ان گل خیال کرائے، گل میں شروع کر رہا ہوں جناب. جب وہ ارادہ ہی وجود ہے، اسی لیے علی فرماتے ہیں ہم ہی ارادۃ اللہ ہیں. اوئے ہوئے، ہم ہی مشیت اللہ ہیں. ذہن بلند کریں گے گل سمجھ آئے گی. میں جلدی نہیں جانی، نہیں جانی، میں لفظ نہ خیال کرائے، کچھ گہری بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. جس کی مشیت کا تصور بھی نہیں ہو، ہم مشیت اللہ ہیں. بس ارادہ اللہ کی، یہ ارادہ اللہ کی عین ذات ہے. ہم تھوڑا جا رخ آگے مجھے آتی ہیں ساری جتنی ہیں، ان کی تشریحات آتی ہیں وقت کے حوالے سے. یہ کر دے بھی میرا پتر کر دے. نوکر ہیں تو آپ کے نوکر. دیکھیں اللہ مرید اور ارادہ اللہ کا عین ذات ہے. جب ارادہ عین ذات ہوگا تو پھر ارادہ ایک ہوگا، کیونکہ ہر ارادے کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے. اگر زیادہ ارادہ کرے پھر کیفیتوں والا ہو جائے گا. غور نہیں فرما رہا. پھر ارادہ کتنے بنیں گے؟ ایک. نحنو ارادۃ اللہ. ٹھیک ہے کہ ویسی بالکل ٹھیک. ارادۃ اللہ ایک نہیں، نحنو. اور گل کر لا. خدا گواہ ہے ہر شے کو اللہ نے، آپ نے میرا مضمون آپ نے اپنی زبان سے مجھے دے دیا. اللہ نے ہر شے کو فطرت میں خلق کیا. یہ سارے ہی ارادت اللہ ہیں. اگر فاطمہ نہ ہوتی یہ تصور ہی نہ ہوتا، چونکہ فطرت کی مالکہ فاطمہ ہے. سمجھ آگے بابا؟ سیدہ پاک کون ہے؟ اب جناب ارادہ عین ذات ہوگا. جو ارادہ میرا بھائی شاہ جی، ارادہ جو عین ذات ہوتا ہے نا، وہ ارادہ ایک ہی ہوگا، بار بار ارادے نہیں ہوں. ہن سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ لکھا رہے نہ ہماری طرح اللہ ہے نہ. اب اللہ نے جو ارادہ کرنا ہے، ارادہ ایک، اور ارادہ کرنے والا احد ہے. ہمیں سمجھانے کے لیے واحد ہے. 14 کے لیے احد ہے، ہمارے لیے واحد ہے. اب ایک اسی واحد کی لفظ سے علماء نے ایک علم کلام بنایا ہے. علم کلام آسان یار، تو گھبرا ہے نا کہ میں نے چہروں سے پتہ لگ جاتا ہے میں گل کی دے گئے وہ گئی ہے. یہی ہوتا ہے. علم کلام میں یہ جملہ آ گیا کہ الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد. واحد کی تعریف یہ ہے کہ جو بھی حقیقی واحد ہوگا اس سے، صحیح ہوں خیال کرائے، اس سے جو بھی پہلی شے صادر ہوگی وہ بھی واحد ہوگی. الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد. اللہ خیر ہے یا نہیں؟ خیر ہے نا. وہاں شر کا گزر ہی نہیں ہے، شر کا تصور ہی نہیں، گزر ہی نہیں ہے. خدا گواہ ہے 14 میں گناہ کا گزر ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے. صحیح
الخیر لا یستر عنہ الا الخیر، خیر سے جو پہلی شے صادر ہوگی وہ خیر ہی ہوگی۔ اب خالق نے عالمین کے نظام کو ان طرف بچوں والی گل کر دوں، مشکل نہ کرو، علم کلام ہے پھر آکسو ہاں صحیح یہاں پھر چھٹی نہیں سارے لوگ جتنا بندہ آتے بوڈے دینے لاہور مجھے کہتے بوڈے نہ دیں مجلس پڑھے، میں نے کہا یہی تو میں اور کیا کریں آپ، ہائے 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 پڑھ پڑھ کے بوڈے ہوئے 80 پڑھنے والا بوڈا ہوتا ہے یا سننے والا ہوتا ہے۔ اب اس اللہ نے جو بذات ہی احد بھی ہے، علی فرماتے ہیں وہ احد ہے ذات میں، ہم واحد ہیں صفات میں۔ کون سمجھ آگی؟ احد واحد سے پہچانا جاتا ہے، احد سے احد نہیں۔ اب اللہ نے اس احد واحد ذات نے، لیکن چونکہ جب اس ذات میں ایک ایسی لفظ صفاتی لفظ آ جائے گی نا تو پھر وہاں سمجھانے کا تصور آ جائے گا۔ یہ باتیں ہیں تو اب ہم کچھ سمجھے، بل مرہ تصور ہی نہ ہوتا ہے جو کچھ گلاسی کرے۔ اب واحد سے ایک شاید واحد صادر ہوتی ہے۔ اب اس واحد کو میں وچوں گال کر رہا ہوں، نکیا جس لوگ وچوں کٹ گنتے اس واحد کو رسول نے کہا جو واحد سے واحد صادر ہوا، اس اول کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جو اس واحد سے پہلا صادر ہوا، پہلی خیر صادر ہوئی، اول ما خلق اللہ نوری، وہ پہلا جو اس نے بنایا، وہ فرمایا میرا نور تھا، وہ تو میرا نور تھا، اور وہ نور ہے کیا؟ وہ کوئی نور ہے۔ ان گل جی سن لو ذرا خیال، شاہ جی خیال کرائے سی، جب رسول نے فرمایا میرا نور تھا، علی نے فرمایا انا والیوں میں نور واحد، رسول نے کہا یعنی یہ نور اکیلا نہیں، علی بھی ساتھ ہے۔ یہ ہن سمجھ آئیے، خالق من الماء بشرا، تو یہ بشر قسم الماء سے بن رہا ہے۔ اجے نہیں سمجھ آئی؟ اچھا نہیں آئی، کوئی ڈر نہیں، آسانوی دن لگے نہیں سے سوچنے میں۔ الماء بشرن، وہ الماء کون ہے؟ دیکھیں اب محققین نے الماء مادہ کو کہا، مادہ یہ جو ٹھوس چیز ہے، مادہ محتاج صورت ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جب یہ محتاج ہے صورت کا، انہوں نے کہا صورت ہوتی ہے، انہوں نے کہا صورت مادے کی محتاج ہے، انہوں نے کہا جو محتاج ہو وہ تو اول شے بن نہیں سکتی، انہوں نے کہا روح ہے، روح محتاج نفس ہے، پھر نفس محتاج روح ہے، اگر جسم کہیں تو جسم، دیکھیں جسم اور نفس یہ سارے دونوں محتاج ہیں روح کے، انہوں نے کہا جو محتاج ہو وہ اول ہو نہیں سکتا، تو پھر اول ما کون ہونا چاہیے؟ اول صادر کون ہونا چاہیے؟ مادہ بھی نہیں ہو سکے گا، جو لمبی بحث میں نے کی جلدی پھر اول و شے۔ اچھا یہ ہن گل کرا میں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، میں نے کچھ کافی مل سے یہاں بھی پڑھی ہیں، وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ہن آئیے سمجھ، اللہ کا عرش پانی پر تھا، ابھی آسمان و زمین بنے نہیں، عرش پانی پر تھا، یہ پانی کون ہے؟ ہن سمجھ آگی میرا بابا، پانی کون ہے؟ اب پوچھا انہوں نے مختلف روایت، انہوں نے در نہیں جانا چاہتے، انہوں نے کہا مولا عرش کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا عرش اللہ کا علم ہے۔ ابھی آسمان و زمین بن رہے تھے، عرش کو الماء نے اٹھایا ہوا تھا، جب انہیں سمجھ آئی کہ عرش علم ہے تو انہوں نے کہا مولا پھر الماء کون ہے؟ فرمایا الماء ہم اور محمد۔
اس الماء کے پہلے صادر ہونے والے وجود کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ اسی لیے حضور کا دوسرا نام ہے واحد الاصل۔ واحد الاصل، ہر شے سے واحد، ایک شے صادر ہوتی ہے واحد سے، واحد، ہم واحد الاصل ہیں، جو بھی اس اصل کے ساتھ ہوگا وہی واحد ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب کتنے ہو گئے؟ جتنے ہیں ان کی اصل کون ہے؟ رسول۔ اور الماء کیا ہے؟ انہوں نے کہا مولا، انہوں نے جب یہ اپنا حساب لگایا نا، آخر وہ کہتے ہیں الماء ڈھونڈو ڈھونڈو ڈھونڈو۔ مجھے بڑی دلچسپی رہتی ہے ایسی ایسی گہری باتوں سے۔ ایک نے کہا گل بات سمجھ آئی ہے، انہیں کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن نتیجہ نہیں کیا۔ اس نے کہا یار الماء اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہو، الماء عقل مجرد کا نام ہے۔ ہر شے اس کی محتاج ہے، یہ کسی کی محتاج نہیں۔ یہ ہر شے کو روشن اور منور کرنے والی عقل مجرد جب آئے نا، مجرد سے ہی، اچھا مجرد دوسری بات جو شادی نہ کرے وہ مجرد ہے، ہائے ہائے ہائے، ذرا یہی سمجھے وہ مجرد کو کیا چاہے گا۔ اب سب سے پہلی شے جو وجود میں آئی وہ عقل نورانی ہے، یعنی نور مجرد ہے، نور ہے۔ اس نور کا نام ہی الماء ہے۔ اب جب علی علیہ السلام کی بشریت کے بارے میں بنانے کے لیے کہا، اب اللہ نے کیا کہا؟ خلق من الماء، وہ جو الماء کا معدن و مرکز ہے اسی ہی سے تو اس بشر کو بنایا ہے۔ سمجھ آئی؟ اسی کو کیا بنایا؟ بشر۔ جب بنا دیا تو اب چونکہ واحد سے واحد چیز، ٹائم زیادہ تو نہیں ہوگا اجی ہے؟ اچھا مصائب تو نہیں بنے پڑھنے؟ اچھا بات ٹھیک ہے نا جی۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ ہمیں یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہاں پڑھ رہے آیا ہے، اب اپنے اس تار میں ہوتے تو وہ تار نہ ٹوٹے۔ اب اللہ نے اپنے کل کمال کا ایک نور بنا کے اسے وجود عطا کر کے اس کا نام رکھا واحد الاصل نور۔ علمی کلام میں سے وہ واحد الاصل نور کون ہے؟ ذات محمد مصطفیٰ۔ جاؤ، کمالات بالفعل، بالقوہ نہیں۔ ملائکہ کمال بالفعل رکھیں تو یہ تو یعنی حاکم ہے ملائکہ کے، ان کے کل کمالات بالفعل، انہیں بھیج دیا۔ ان خیال کرائے، خدا گواہ ہے میری کتنی سال تک اسی لفظ پر بحث رہی جو اب میں کہتا ہوں مولا جانتا ہے۔ بھیج کر مشیت الہی میں گزرا، کس کے بارے میں؟ جو بنے ہی مشیت سے ہیں۔ ہن گل سمجھانی بھی مشیت الہی میں گزرا، ان کو میں نے بھیجا ہے، ان کو حضور کو بھیجا ہے جو واحد الاصل نور ہے، اس کو میں نے بھیجا ہے تاکہ یہ میرا ایک ہونا منوائے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک ہونا منوائے۔ اگر یہ اسی صورت میں ایک رہا تو پھر عقلاً مجھے ایک کون مانے گا؟ ہائے ہائے، ان سب رہا گیا تصور۔ اگر میں ایک رہا تو پھر کون مانے گا؟ اور ذہنی عقلی بھی کوئی نہیں مانے گا۔ اب یہاں علماء نے، ایک آدمی ہے جس نے لکھا ایک، بالکل ایک آدمی جس امام حسین علیہ السلام کی حرم پاک میں وہاں دفن ہے، وہ اس ایک آدمی نے کہا جب یہ مشیت الہی میں گزرا، اگر یہ ایک وجود رہا
تو مجھے ایک کون مانے؟ لہذا اس نے 12 امام ایک ہی، ہر لحاظ سے ایک ہی اکٹھے کر کے ان 13 کو قول و فعل و عمل میں بالکل شریک بنا کے سامنے کر کے دکھا کے کہا دیکھو یہ شریک ہیں، اب جب یہ کہیں گے وہ لا شریک ہے۔ ہائے ہائے ہائے، خوش ہو بنا میرا پتر، مشکل بات۔ جب یہ کہیں گے وہ جس کے آئے ہیں وہ لا شریک ہے، میرا لا شریک ہونا مانا جائے۔ اسی مہینے کے حوالے سے وہ جملہ کہنے لگا۔ دیکھیں اللہ نے اپنے مروانے کے لیے صرف لا شریک نہیں منوایا، وحدہ لا شریک، پہلے وحدہ ہے، لا شریک بعد میں ہے۔ 13 لا شریک منوانے آئے ہیں، وحدہ پتہ نہیں کون ہے منوانا۔ جو اللہ کی وحدت منوا دے اسے فاطمہ کہتے۔ ہائے ہائے ہائے، آئیے سمجھ میں بابو۔ حیدری خوش ہو، صحیح خوش ہو۔ اب اللہ نے ان 13 کے درمیان میں فاطمہ پاک کو کھڑا کر کے کہا فاطمہ ان 13 کو اپنی عصمت میں چھپا لے۔ ہائے ہائے ہائے، جب عصمت میں چھپا لیا، ان میں الباتیں دیکھو صحیح، عصمت میں چھپا لیا، اب اللہ نے کہا او میری کائنات فرشتے کل کائنات دیکھو، 13 چھپے ہوئے ہیں فاطمہ کی عصمت میں۔ یہ عصمت وہ دیکھ سکتا ہے جو معصوم ہو۔ یہ کہہ کے کہا یہ فاطمہ کا باپ ہے، اللہ نہیں۔ یہ فاطمہ کا شوہر ہے، اللہ نہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اور سمجھ آ گئی؟ اب اس سے کہنے سے کیا مانا گیا؟ وحدہ۔ جب وحدہ مانا گیا، اب اللہ نے سورہ توحید بھیج کے کہا رسول کہہ دو قل ہو اللہ احد۔ حیدری حیدری، رسول نے کہا قل ہو اللہ احد، علی نے کہا اللہ الصمد، خیال کرائے، حسن نے کہا لم یلد، حسین نے کہا ولم یولد، سیدہ نے کہا ولم یکن لہ کفوا۔ یہ ہیں ان کے ہونے سے توحید کا ہونا ثابت ہے۔ علی فرماتے ہیں ہمارا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پروردگار وصف محمد و آل محمد، یہ جو کچھ اہتمام ہوا ہے ان کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اسی علی کی بیٹیاں برہنہ سر بازاروں میں لائی گئی، بازار میں آئیں۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص ہے جو صحابی رسول ہے، سہل ساعدی اس کا نام ہے، یہ مدینہ پاک سے حلب آیا۔ حلب میں کسی طرح چونکہ شام کے قریب ہے، یہ کہتا ہے میں اس دن آیا بازار میں جب زہرا کی بیٹیاں کافی دنوں کے بعد بازار شام میں داخل کر دی گئی۔ جب بیبیاں داخل بازار ہو گئی نا، یہ کہتا ہے جو ہی میں آیا، زرق برق کا لباس پہن کر لوگ خوشیاں کر رہے تھے اور بازار سجے ہوئے تھے، تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا بھائی آج خوشی کا دن کیوں ہے؟ کہتا ہے تو کہاں کون ہے؟ کہتا ہے میں صحابی رسول سہل ساعدی ہوں۔ جب نام رسول لیا سہل ساعدی، انہوں نے احترام سے دیکھا، اچھا 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 جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتا ہے آج عید کا دن نہیں ہے، خوشی کیوں کر رہے ہو؟ یہ دمعۃ الثاقبہ کے حوالے سے کتاب نے لکھا ہے۔ اس نے آدمی نے کہا ایک آدمی نے یزید سے جنگ کی ہے، وہ قتل ہو گیا ہے، اس کا سر بازار آیا ہے، اس لیے ہم خوشی کر رہے ہیں۔
خدا گواہ جب آیا نا کہ سر بازار آ رہا ہے تو سال کہتا میں نے اتنا پوچھا، جس کا سر آیا ہے وہ مقتول کہاں کا رہنے والا تھا؟ اس نے کہا میں مدینہ تیر رسول، ایک رسول گزرے ہیں وہاں کا رہنے والا ہے۔ جب نام رسول آیا نا پریشان ہو کے، رسول مدینے کا مقتول، کہتا ہے یہ بتا اس کا نام جانتا ہے؟ چیخ نکل گئی، کہا اسے حسین کہتے۔ ہائے 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 ہائے، جب نام حسین آیا یہ کہتا میں نے کہا مولا حسین تو ایک ہے مدینے میں۔ کہا اتنا بتا اس حسین کی ماں کا کیا نام ہے؟ کہا اس حسین کی ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ کہا یہ وہی بی بی ہے جو مباہلے میں آئی تھی؟ ہاں وہی بی بی ہے۔ یہ کہتا ہے میں اجڑ گیا، اس نے اپنے ہر شے اتار دی، یعنی امامہ اتارا، گریبان چاک کیا، جوتے پھینک دی۔ کہاں ہے وہ؟ بازار میں بھاگتا ہوا سال سعدی آیا۔ ہائے ہائے، دیکھا تو 18 سر ہیں۔ یہ کچھ ایسی بات ہے جس کو میں سامنے نہیں لانا چاہتا۔ یہ سر ہے نا، اگر آپ حقیقی تصویر دیکھیں نا صحیح کی، دونوں ایک خون والی بھی جہاں پورا ریت سے چہرہ بھرا ہوا ہے، اور دوسری بھی تھوڑی سی جو دکھائی گئی ہے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا اتنا ریت اور خون لگا ہوا تھا، کوئی چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ روتا ہے میں صحابی رسول مولا کو میں نے دیکھا، زیارت کی ہے، پتہ لگ جائے کون سا 18 سر تھے، 18 کون سا سر ہے؟ کہتا ہے سر مجھے کتنی باوجود کوشش کے مجھے معلوم نہیں ہوئے، لیکن اس نے اتنا ضرور کہا ان سروں میں مجھے 6 ماہ کے بچے کا سر نظر آیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سر گزر گئے۔ یہ کہتا میں کھڑا ہوا ہوں، کیا دیکھا؟ ایک ضعیف قیدی لایا گیا جس کے گلے میں اتنا وزنی توق ہے، وہ آ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پولیس والے تھک کر جب دور چلے گئے نا، سال کہتا میں آگے بڑھا، میں نے کہا قیدی آپ کون ہیں؟ میرا خیال ہے مصائب کا اتنی بڑا جملہ ہے اس میں، قیدی آپ کون ہیں؟ جب دوسری مرتبہ کہا نا میرے امام کا سر جھکا ہوا ہے، امام نے فرمایا چچا سہل مجھے پہچانا نہیں۔ میرے خیال ہے سارا مصائب ہی اسی میں ہے۔ سال کہتا میں نے رونا شروع کیا، میں قیدی کہہ رہا ہوں اور یہ مجھے چچا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے فرمایا سال دیکھ نہیں رہا میرے گلے میں وزنی توق ہے؟ جھک کے دیکھ۔ اب جو دیکھا نا جھک کے چلا کے کہتا ہے انت علی زین العابدین۔ جب زین العابدین کا نام آیا میرے امام نے فرمایا سہل تو نے صحیح پہچانا، میں تیرا چوتھا امام۔ اب رو کے کہتا مولا عین عین ابو الفضل لبا اجرکم اللہ۔ فرمایا شہید ہو گئے، رونے گل۔ امام نے فرمایا سہل بازار کا مقام ہے، رو نہیں، صبر کرو۔ صبر آ گیا، کہتا ہے مولا آپ اس حالت میں، اور مجھے فرمایا صبر کرو مولا آپ اس حالت میں؟ فرمایا ہاں ہاں صبر کرو۔ یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا، سال نے کہا مولا آپ اس حالت میں مجھے حکم دے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ دیکھیں آپ ہر وقت سنتے ہیں، بات تو ہو گئی۔ میرے امام نے فرمایا اگر کر سکتا ہے تو 35 چادریں لے آ۔ ہائے 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 ہائے، ایک نہیں 35۔ جناب زینب نے سنا، کہا بیٹا کون آیا؟ کہا چچا سہل آیا ہے، میں نے چادروں کا کہہ دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے امام نے کہا سہل زہرا کی بیٹی زینب تمہیں سلام کہتی ہے۔ کہتا مولا بازار میں سلام نہ پہنچائیں۔ اس وقت میرے امام نے رو کے کہا سہل آنکھیں بند رکھو زہرا کی بیٹیاں۔ ہائے ہائے، برہنہ سر کھڑی ہیں، اللہ جانے کیسے عبور کیا، کیسے اسلام پہ احسان کیا۔ پروردگار بس فعل محمد و آل محمد، یہ جو کچھ پڑھا گیا ہے مصائب اور فضائل اور جو نظر و نیاز یا جو کچھ جناب نے قرآن خوانی ہے، اس کا ثواب مرحومین کی روح کو ایصال فرما، ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، سایہ پنجتن میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ سورہ فاتحہ برائے سال ثواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآل الطیبین الطاہرین صلی اللہ علیہ وسلم.